بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف بن اسبات نے حذیفہ مرشی کو لکھا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس حالت میں رہ گیا کہ اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یوں ذکر کرے کہ وہ اس ذکر سے گناہگار اور نذاکرہ سے نافرمان نہ ہوگا، اور یہ اس لیے فرمایا کہ انہیں کوئی اس کا اہل نہیں ملتا تھا۔ اور واقعی انہوں نے سچ فرمایا، کیونکہ لوگوں سے میل جول غیبت کرنے یا غیبت سننے یا بری بات سننے سے خالی نہیں۔ انسان کی بہترین حالت یہ ہے کہ وہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے یا خود فائدہ حاصل کرے، اور اگر یہ مسکین غور کرتا اور اس بات کو جانتا کہ اس کا فائدہ پہنچانا ریاکاری کے شائبہ اور مال و ریاست حاصل کرنے کی طلب سے خالی نہیں، تو اسے معلوم ہو جاتا کہ فائدہ حاصل کرنے والا بھی اسے طلب دنیا کے اعلیٰ اور برائی کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے، لہٰذا وہ اس سلسلے میں اس کا مددگار ہے اور اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص ڈاکوؤں پر تلوار بیچتا ہے تو علم تلوار کی طرح ہے، بھلائی کے لیے اس کو بہتر بنانا ایسے ہے جیسے جہاد کے لیے تلوار کو درست کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اس شخص پر تلوار بیچے جس کے بارے میں علامات اور قرائن سے معلوم ہو کہ وہ ڈاکوؤں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ علماء آخرت کی علامات میں سے 12 علامتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک پہلے علماء کرام کے اخلاق کی جامع ہے، تو 2 میں سے ایک شخص ہو جا یا تو ان صفات سے موصوف ہو یا اپنی کوتاہی کا اعتراف و اقرار کر لے۔ تیسری صورت والا نہ بننا، ورنہ تم دھوکے سے دنیا کے اعلیٰ کو دین سمجھنے لگو گے اور جھوٹوں کی عادات کو علماء راسخین کی سیرت سمجھ بیٹھو گے، اور اس طرح تم اپنی جہالت اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والے اور مایوس لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے۔ ہم شیطان کے دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، اسی کے باعث عام لوگ ہلاک ہوئے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ ذات خداوندی کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 7واں باب، عقل، اس کی عظمت، حقیقت اور اقسام۔ جان لو اس کے اظہار میں کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بالخصوص جبکہ علم کی فضیلت عقل کے سبب سے ظاہر ہے۔ عقل علم کا منبع، جائے طلوع اور بنیاد ہے۔ عقل کے ساتھ علم کی نسبت اس طرح ہے جس طرح پھل کو درخت سے، روشنی کو سورج سے اور نگاہ کو آنکھ سے نسبت ہے۔ تو وہ چیز جو دنیا اور آخرت میں سعادت کا وسیلہ ہے وہ کیسے معظم و مشرف نہ ہوگی، اور اس میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے، حالانکہ جانور سوجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے عقل سے شرماتا اور دبتا ہے، یہاں تک کہ بڑے جسم والا سخت نقصان دہ اور رعب و دبدبے میں زیادہ مضبوط جانور جب انسان کی صورت دیکھتا ہے تو اس سے حیا کرتا اور ڈرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر انسان کی برتری کو سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ مختلف ہیلوں کے ادراک کے ساتھ انسان کا خاص ہونا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عمر رسیدہ شخص اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور یہ بات مال کی کثرت، اس شخص کے بڑھاپے اور قوت کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ اس کا وہ تجربہ ہے جو اس کی عقل کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ترکی، کرد ایک قبیلہ اور عرب کے اجڑ اور وہ تمام لوگ جو جانوروں کی طرح شمار ہوتے ہیں فطری طور پر بزرگوں کی عزت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بہت سے مخالفین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور ان کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھی، انہیں آپ کے رخ طابع کی زیارت کا سرما لگا تو وہ مصیبت زدہ ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے رخ انور پر نور نبوت کو چمکتا ہوا دیکھا۔ اگرچہ نور نبوت آپ کے اندر پوشیدہ تھا جس طرح عقل پوشیدہ ہوتی ہے، تو عقل کی عظمت ایک بدیہی بات ہے۔ ہم تو اس کی عظمت کے سلسلے میں وارد احادیث اور آیات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام نور رکھا، ارشاد خداوندی ہے، آیات کریمہ، اللہ نور السماوات والارض مثال نورہ کمشکات۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے۔ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے اسے روح، وحی اور زندگی قرار دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح کی وحی بھیجی۔
اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اوامن کان میتن فاحیینہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ ترجمہ، تو کیا وہ جو مردہ تھا پس ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اس جیسا ہے جو اندھیروں میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے روشنی اور اندھیرے کا ذکر کیا تو اس سے علم اور جہالت مراد لی۔ ارشاد خداوندی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ترجمہ، وہ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے لوگو اپنے رب کی پہچان حاصل کرو اور ایک دوسرے کو عقل کے استعمال کی تلقین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور جن امور سے روکا ان کی پہچان حاصل کر لو گے۔ جان لو کہ عقل ہی تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتی ہے، اور جان لو کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اگرچہ اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہو، حقیر سمجھا جاتا ہو، ظاہری مرتبہ بھی نہ ہو اور اس کی حالت بھی پرانگدہ ہو، اور جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اگرچہ دیکھنے میں خوبصورت ہو، اس کا مقام و مرتبہ بلند شمار ہوتا ہے۔ خوشخال، فصیح و بلیغ اور بہت باتونی ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان لوگوں کی نسبت بندر اور خنزیر زیادہ عقل مند ہیں، اور تمہیں اس بات کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا والے تمہاری تعظیم کرتے ہیں، وہ تو خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا آگے بڑھ، وہ آگے بڑھی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جا، وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے بڑھ کر معزز ہو، میں تیرے سبب سے پکڑوں گا، تیری وجہ سے عطا کروں گا، تیرے سبب سے ثواب دوں گا اور تیری وجہ سے ہی عذاب دوں گا۔ اگر تم کہو کہ اگر یہ عقل مرض ہے جو دوسروں کے ساتھ قائم ہوتی ہے ذاتی طور پر نہیں تو یہ جسموں سے پہلے کیسے پیدا کی گئی، اور اگر وہ جوہر ہے جو خود بخود قائم ہو تو یہ کیسا جوہر ہے جو ذاتی طور پر قائم ہے لیکن وہ کسی مکان میں نہیں، تو جان لو کہ یہ بات علم مکاشفہ سے متعلق ہے، علم معاملہ کے ساتھ اس کا ذکر مناسب نہیں، اور اس وقت ہماری غرض علوم معاملہ کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے ایک شخص کی تعریف بیان کی حتیٰ کہ انہوں نے اس میں مبالغہ سے کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی عقل کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عبادت میں اس کی جدوجہد اور مختلف نیکیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اور آپ ہم سے اس کی عقل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے بدکار سے زیادہ برائی کر لیتا ہے، اور کل قیامت کے دن بندوں کو ان کی عقلوں کے اندازے پر بارگاہ خداوندی میں درجات قرب حاصل ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، کوئی شخص فضیلت عقل جیسی کمائی نہیں کرتا، یہ صاحب عقل کو ہدایت کی طرف بلاتی اور ہلاکت سے بچاتی ہے، اور جب تک کسی بندے کی عقل مکمل نہ ہو جائے نہ تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دین درست ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بے شک انسان اپنے اچھے اخلاق کے باعث روزہ دار اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا ہونے والے کا درجہ پاتا ہے، اور کسی شخص کے اچھے اخلاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو، اس وقت تکمیل عقل کے وقت اس کا ایمان پورا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے اور اپنے دشمن شیطان کی بات نہیں مانتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور مومن کا ستون اس کی عقل ہے، بس اس کی عقل کے مطابق اس کی عبادت ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ گناہگار لوگ جہنم میں کہیں گے کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم لوگوں میں سرداری کس چیز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا عقل کی۔ فرمایا تم نے سچ کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح پوچھا تھا جس طرح آپ سے پوچھا، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا سرداری کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا عقل ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کیے گئے تو آپ نے فرمایا، ترجمہ، اے لوگو، بے شک ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے اور انسان کی سواری عقل ہے۔ تم میں سے رہنمائی اور حجت کی پہچان کے حوالے سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو عقل کے اعتبار سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से वापस तशरीफ़ लाए तो सहाबा कराम को ये कहते हुए सुना कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ से ज़्यादा बहादुर है और फ़लाँ आदमी ज़्यादा तजर्बाकार है, जब तक फ़लाँ तजर्बाकार न हो जाए, और इस किस्म की दूसरी बातें करने लगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर किस तरह है? आपने फरमाया, उन्होंने उस अकल के मुताबिक जहाद किया जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकद्दर फरमाई थी, और उनकी मदद और नीयत उनकी अकलों के मुताबिक थी। बस उन लोगों को मुख्तलिफ दर्जात हासिल हुए, और जब क़यामत का दिन होगा तो वो अपनी नीयतों और अकलों के अंदाजे के मुताबिक मरातिब हासिल करेंगे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, फरिश्तों ने अकल के ज़रिए अल्लाह ताला की इबादत में खूब कोशिश की, और इंसानों में से मोमिनों ने अपनी अकलों के मुताबिक कोशिश की, तो अल्लाह ताला की ज़्यादा फरमाबरदारी करने वाला वो शख्स है जो अकल में सबसे बढ़कर है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में लोगों को एक दूसरे पर बर्तरी कैसे हासिल होती है? आपने फरमाया, अकल के ज़रिए। मैंने अर्ज़ किया, और आखिरत में? आपने फरमाया, अकल की वजह से। मैंने पूछा, क्या उनको आमाल के हिसाब से बदला नहीं दिया जाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जिस कदर उनको अल्लाह ताला ने अकल अता की है वो उसी के मुताबिक अमल करते हैं, तो जिस कदर अकल अता हुई उसके मुताबिक अमल करते हैं, और जिस कदर अमल करेंगे उसके मुताबिक उनको बदला दिया जाएगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, हर चीज़ का कोई आला और सामान होता है, और बेशक मोमिन का आला अकल है, और हर चीज़ की सवारी होती है, और इंसान की सवारी अकल है। हर चीज़ का एक सतून यानी सहारा होता है, और दीन का सतून अकल है। हर कौम की एक इंतहा है, और बंदों की इंतहा अकल है। हर कौम का एक दाई यानी बुलाने वाला है, और इबादत गुजार लोगों की दाई अकल है। ताजिर की पूंजी होती है, और मुज्तहिदीन की पूंजी अकल है। हर घर वालों का एक मुंतजिम होता है, और सिद्दीकीन के घरों का मुंतजिम अकल है। हर गैर आबाद जगह को आबाद किया जाता है, और आखिरत की आबादी अकल है। हर शख्स का कोई खल्फ होता है जिसकी तरफ उसकी निस्बत होती है, और उसके ज़रिए उसका जिक्र होता है, और सिद्दीकीन जो कुछ छोड़ कर जाते हैं जिसकी तरफ वो मंसूब होते हैं और जिसके ज़रिए उनका जिक्र होता है, वो अकल है। हर सफ़र के लिए एक खैमा होता है, और मोमिनों का खैमा अकल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा तरीन मोमिन वो शख्स है जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए तैयार रहता है, उसके बंदों की खैर ख्वाही करता है, और उसकी अकल कामिल होती है। वो अपना भी खैर ख्वाह होता है, चुनांचे अपनी ज़िंदगी के दिनों में उस अकल के ज़रिए अमल करता और फलाह पाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से उस शख्स की अकल मुकम्मल है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरता है, और अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही पर उसकी नज़र ज़्यादा होती है, अगरचे नफल पढ़ने में तुमसे कमतर है। अकल की हकीकत और उसकी इकसाम। जान लीजिए कि अकल की तारीफ़ और हकीकत के बारे में लोगों का इख्तलाफ है, और अक्सर लोगों को मालूम न हो सका कि यह नाम अकल मुख्तलिफ मायने पर बोला जाता है। यही उनके दरमियान इख्तलाफ का सबब है। इस सिलसिले में हक बात जो पोशीदगी को दूर करती है यह है कि लफ्ज़ अकल मुश्तरिक है और 4 मायनों पर बोला जाता है, जैसे लफ्ज़ ऐन वगैरह अल्फाज मुख्तलिफ मायने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा तमाम इकसाम के लिए एक तारीफ़ तलाश करना मुनासिब नहीं, बल्कि उसकी हर किस्म की वजाहत की जाए। पहला मायनी, ये वो वस्फ़ है जिसके ज़रिए इंसान तमाम जानवरों से मुमताज़ होता है, और उसी के ज़रिए उसमें नज़री उलूम की कबूलियत की इस्तिदाद पैदा होती है, और वो पोशीदा फ़िक्री सनतों की तदबीर करता है। हारिस बिन असद हासबी ने अकल की तारीफ़ करते हुए यही मायने मुराद लिया है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसी फितरी कुव्वत है जिसके ज़रिए अलूम नज़रिया का इदराक किया जाता है। गोया ये एक नूर है जो दिल में डाला जाता है, और उसी के ज़रिए वो दिल अशिया के इदराक के लिए तैयार होता है। जिस शख्स ने इस बात का इनकार किया और अकल को सिर्फ अलूम ज़रूरिया यानी बदेहिया की तरफ लौटाया, उसने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि अलूम से गाफिल और सोए हुए शख्स को अक्लमंद इसलिए कहा जाता है कि उनको ये कुव्वत हासिल है, बावजूद ये कि अलूम मफकूद हैं। जिस तरह ज़िंदगी एक कुव्वत है जिसके ज़रिए जिस्म इख्तियारी हरकत और हिस्सी इदराकात के लिए तैयार होता है, उसी तरह अकल भी एक फितरी कुदरत है जिसके ज़रिए बाज़ हैवानात नज़री अलूम के काबिल हो जाते हैं। और अगर इस फितरी कुव्वत और हिस्सी इदराकात में इंसान और गधे के दरमियान मुसावात मान कर कहा जाए कि इन दोनों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ ये कि अल्लाह ताला अपनी आदत मुबारक के मुताबिक इंसान में अलूम को पैदा करता है जबकि गधे और दूसरे जानवरों में पैदा नहीं करता,
تو یہ کہنا بھی جائز ہوگا کہ گدھے اور جمادات یعنی پتھر وغیرہ کی زندگی برابر ہے، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت مبارکہ کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکات پیدا کرتا ہے، اور اگر گدھے کو بے جان پتھر تصور کیا جائے تو یہ کہنا لازمی ہوگا کہ اس سے جو حرکت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی دکھائی دینے والی ترتیب سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو جیسے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ گدھے کا حرکات میں جمادات سے ممتاز ہونا اس قوت کی بنیاد پر ہے جس کے ساتھ وہ مخصوص ہے اور وہ زندگی ہے، اسی طرح انسان بھی علوم نظریہ میں حیوانات سے ایک خاص قوت کے ذریعے ممتاز ہوتا ہے اور وہ عقل ہے، اور یہ شیشے کی طرح ہے جو صورتوں اور رنگوں کو دکھانے میں ایک صفت کے ذریعے دوسرے اجسام سے جدا ہے، اور وہ صفت اس کا صاف، شفاف اور روشن ہونا ہے۔ اسی طرح آنکھ اپنی صفات اور شکل کے اعتبار سے جو اسے دیکھنے کے قابل کرتی ہے پیشانی سے ممتاز ہے، تو اس وقت قوت کی علوم کی طرف نسبت ایسے ہی ہے جیسے آنکھ کی دیکھنے کی طرف ہے، اور علوم کی وضاحت کے سلسلے میں قرآن و شریعت کی اس قوت کی طرف نسبت اسی طرح ہے جیسے سورج کی روشنی کو آنکھوں کے نور سے نسبت ہوتی ہے، تو اس طرح اس قوت کو سمجھنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔